کئی دنوں تک پراسرار خاموشی برقرار رکھنے کے بعد بالآخر امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر 20 منٹ لمبا خطاب کر دیا ہے۔ یہ خطاب واضح وجوہات کی بنا پر افغانستان تک محدود رہا۔ اپنا خطاب مکمل کرنے کے بعد وہ صحافیوں کے اٹھائے سوالات کا جواب دینے کو آمادہ نظر نہیں آیا۔ وہ اس کی توجہ کے حصول کے لیے چلاتے رہے بائیڈن، مگر پکڑائی نہ دیا۔ بائیڈن کی تقریر کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو آج سے 10 برس قبل ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے ہلاک کرنے کے بعد امریکہ کو افغانستان میں اپنا مشن فوج کی موجودگی کے ذریعے مکمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا یہ دعویٰ تاریخی اعتبار سے درست تھا کہ 2009 میں امریکہ کا نائب صدر ہوتے ہوئے اس نے افغانستان میں 1 لاکھ سے زائد مزید امریکی افواج بھیجنے کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ اوباما نے مگر اس کے خیالات کو رد کر دیا۔ اب وہ بذات خود امریکہ کا صدر ہے، اپنے خیالات کو بروئے کار لانے کے لیے کامل آئینی اختیار کا حامل۔ اس نے مذکورہ حق کو استعمال کیا اور وہ اس کی بابت ہرگز معذرت خواہ نہیں ہے۔ بائیڈن کی شخصیت ہمارے میڈیا میں کبھی سنجیدگی سے زیر بحث نہیں رہی۔ ہم اپنے لوگوں کو ابھی تک سمجھا نہیں پائے ہیں کہ وہ ایک گھاگ اور انتہائی تجربہ کار سیاستدان ہے۔ 26 برس تک امریکی سینٹ کی خارجہ امور پر نگاہ رکھنے والی کمیٹی کا سربراہ بھی رہا۔ وہ ٹرمپ کی طرح حکومتی پالیسی سازی کے عمل سے ناآشنا نہیں، میری دانست میں وہ بلکہ امریکی اشرافیہ کی اجتماعی سوچ اور طویل المدت مفادات کا حقیقی نمائندہ ہے۔ وہ یہ طے کر چکا ہے کہ امریکہ کا اصل مقابلہ اب تیزی سے ترقی کرتے چین سے ہے۔ چین کے عروج اور اسے امریکہ کے مقابلے کی سپر طاقت بننے سے روکنے کے لیے لازمی ہے کہ امریکہ خود کو ہر اعتبار سے توانا تر بنائے۔ اپنی خواہش کو عملی صورت دینے کے لیے اس نے چند دن قبل ہی امریکی پارلیمان میں بھاری اکثریت کی حمایت میسر نہ ہونے کے باوجود $3 کھرب کا ایک پیکج منظور کروایا ہے۔ جو رقم منظور ہوئی ہے وہ امریکہ میں سڑکوں اور پلوں کو جدید تر بنانے کے لیے خرچ ہوگی۔ ریلوے وغیرہ کے جدید نظام کے ساتھ چھوٹے قصبوں اور دیہات کو تیز تر انٹرنیٹ کنیکشن بھی فراہم ہوں گے۔ منظور ہوئی رقم کا خاطر خواہ حصہ تحقیق کے لیے بھی صرف ہوگا تاکہ دیگر شعبوں کے علاوہ ملکی دفاع اور قومی سلامتی کے لیے بھی نئے ہتھیار اور آلات دریافت و تیار کیے جائیں۔ لگی لپٹی کے بغیر بائیڈن اپنے خطاب کے دوران مصر رہا کہ روس اور چین کی یہ خواہش تھی کہ امریکہ افغانستان ہی میں پھنسا رہے۔ امریکہ میں جدید تر منصوبوں پر رقم خرچ کرنے کے بجائے اس ملک میں اپنی افواج کی موجودگی کو برقرار رکھنے پر ہی ضائع کرتا رہے۔ بائیڈن بضد ہے کہ وہ حریفوں کے جھانسے میں نہیں آیا۔ کائیاں سیاستدان اپنے من کی بات شاذ ہی برسر عام لاتے ہیں۔ اس کے خطاب کا تاہم بغور جائزہ لیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ بائیڈن افغانستان سے اپنی افواج نکالنے کے باوجود اس ملک کے معاملات چلانے میں کلیدی کردار ادا کرنے کو بضد ہے۔ اس ضمن میں اس نے معاشی قوت و اثر و رسوخ کا محض سرسری ذکر کیا ہے۔ امریکہ کی افغانستان میں ہوئی ذلت و رسوائی پر بڑھکے لگاتے ٹویٹس لکھنے کے بجائے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو اس کی بابت سوچنا ہوگا۔ گزشتہ ایک ہفتے سے میں دن کے کئی گھنٹے اپنا لیپ ٹاپ کھولے افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر نگاہ رکھنے میں مصروف رہا ہوں۔ ذات کا رپورٹر ہوتے ہوئے میری بہت خواہش تھی کہ وہاں موجود صحافیوں کے ذریعے یہ خبر ملے کہ اشرف غنی کے افغانستان سے فرار ہو جانے کے بعد وہاں کی کرنسی کی اب کیا حالت ہے۔ افغانی کرنسی کی قدر کئی برسوں تک ڈالر کے مقابلے میں یہ پاکستان سے بہتر رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے افغانستان کے اسٹیٹ بینک میں $9 ارب رکھے ہوئے تھے۔ پیر کی رات خبر ملی ہے کہ واشنگٹن نے اس رقم کو منجمد کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد نئے افغانی نوٹ چھاپے نہیں جا سکتے۔ افغان کرنسی بھی افراتفری کے عالم میں ٹکا ٹوکری ہو گئی ہوگی۔ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب پاکستان کا $100 کابل میں کرنسی کی دکان پر دینے کے بعد جو افغانی ملتے تھے انہیں تھیلے میں ڈالنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔
اشرف غنی کے زمانے میں افغان اسٹیٹ بینک کا جو گورنر تھا وہ اپنا منصب چھوڑ کر بیرون ملک فرار ہو چکا ہے۔ مجھے خبر نہیں کہ افغانستان کے بقیہ بینکوں میں کیا صورتحال ہے۔ سوال یہ بھی اہم ہے کہ آیا کابل کی سڑکوں پر نصب اے ٹی ایم بدستور کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ ان میں سے کتنی رقم بآسانی نکلوا سکتے ہیں؟ برما اور لیبنان میں افغانستان جیسے حالات نہیں، وہاں مگر چند ہی اے ٹی ایم کام کر رہے ہیں جن کے سامنے صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ 200 یا 300 کے قریب افراد ہی لیکن اپنی تمنا کے مطابق نقد رقم حاصل کر پاتے ہیں۔ فرض کیا افغانستان میں بھی ایسی ہی صورتحال نمودار ہو رہی ہے تو چند ہی دنوں بعد عام شہری روزمرہ زندگی کے لیے لازمی تصور ہوتی اشیاء کی خریداری کے لیے خجل خوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ طالبان نے ابھی تک اپنی عارضی یا مستقل حکومت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے سے قبل غالباً وہ انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ کابل ایئرپورٹ کا قبضہ اپنے افراد نکالنے کے بعد خالی کر دے۔ گزرے ہفتے کے روز اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ امریکی کابل ایئرپورٹ پر اپنا مشن پیر کی صبح تک مکمل کر لیں گے، یہ مگر ہو نہیں پایا ہے۔ افغان شہریوں کی کثیر تعداد نے جس انداز میں کابل سے پرواز کرنے والے طیاروں میں گھسنے کی کوشش کی وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ کئی اعتبار سے یہ 1975 کے سائیکلون سے بھی زیادہ سنگین دکھائی دیا۔ آنے والے کئی برسوں تک دنیا یہ مناظر بھول نہیں پائے گی۔ طالبان کو معمول کی زندگی بحال کرنے کے لیے نام نہاد عالمی برادری سے کئی سمجھوتے کرنا پڑیں گے۔ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان کی سیاسی قیادت جدید تقاضوں کے مطابق لچک دکھاتی نظر آئے تو یہ طالبان کے عام رضاکاروں کی اکثریت کو قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ اس سوال کا تسلی بخش جواب مجھے ابھی تک مل نہیں پایا ہے۔ اس ضمن میں افغانستان میں موجود صحافیوں کی برسر زمین رپورٹنگ پر ہی توجہ دینا ہوگی۔ نظر بظاہر کابل میں داخل ہو جانے کے بعد طالبان رضاکار وہاں کے باسیوں کے ساتھ نرم اور دوستانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 20 برسوں میں وہاں کئی ٹی وی چینل قائم ہوئے، ان کے لیے کوئی ہدایت جاری نہیں ہوئی۔ وہاں کام کرنے والوں کو بلکہ تحفظ کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ عالمی میڈیا کی اکثریت طالبان کے عورتوں کے ساتھ رویے پر نگاہ مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ ابھی تک البتہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا جو پیغام دے کہ طالبان خواتین کی بابت 1990 کی دہائی والا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ خواتین مگر از خود اعتماد سے محروم ہوئی گھروں میں محصور ہو چکی ہیں۔ وہ سڑکوں اور بازاروں پر چلتی نظر نہیں آ رہی۔ یہ مگر وقتی صورتحال ہے جس کو بدلنے کے لیے طالبان کی قیادت کو چند حتمی اور قابل عمل نظر آنے والے فیصلے کرنا ہوں گے۔